عرس رضوی کے اس پربہار موقع پر ممبر پاک پہ تشریف فرما حضرات سادات اکرام، علماء ذوی الاحتشام، ارباب علم و دانش، اساتذہ جامعۃ الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سراجا منیرا، وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ الى یوم القیامت کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے محسن کرم فرما محافظ سنیت، ہم اہل سنت کی جان پہچان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی پاکیزہ تقریب اور بالخصوص محفل قل میں شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنے اس محسن کی تعلیمات کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات کھڑے ہیں دائیں بائیں ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ وہ محفل میں آ کر کے بیٹھ جائیں۔ کچھ دیر میں انشاءاللہ الرحمن ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے مذہب و مسلک کے قائد شہزادہ سرکار تاج شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی اسجد رضا خان صاحب قبلہ دامہ ظلہ علینا تشریف لائیں گے، تو ہو سکتا ہے پھر آپ کو بیٹھنے کی جگہ بھی نہ مل پائے۔ ابھی اس موقع کو غنیمت جانیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی گلزار صاحب نے کھڑا تو کیا مگر عنوان نہیں بتایا۔ چلیے یہ ذمہ داری بھی میں خود ہی ادا کر لیتا ہوں، اور شاید ان کا کچھ یہ ہے کہ صاحب عنوان کے بعد بھی اس طرف گفتگو نہیں ہوئی، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو عنوان ہے اس پر گفتگو کروں۔ صحابیت سیدنا امیر معاویہ اور 14 سالوں کا مسلمان۔ عرض و معروض سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے، بآواز بلند ذکر بالجہر کیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ بریلی کا احسان ہے، جب بھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے اس فتنے کو دبانے کے لیے اور اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہماری نظر بریلی شریف کی طرف اس لیے جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہی اتنا ہے کہ کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خاص فیضان ہے۔ آپ جب مجدد کے بارے میں پڑھیں گے ملا علی قاری کا قول، میں یجدد لہا دینہا کی تفسیر میں انہوں نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ مجدد کا مطلب ہوتا ہے من یبین السنت عن البدع ویکسر العلم ویعز اہلہ ویقمع البدعۃ ویکسر اہلہا۔ فرمایا مجدد جو تجدید کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت اور بدعت کو الگ کر دیا کرتا ہے۔ جب حملہ ہوتا ہے تحفظ ناموس رسالت پر، سرکار کی عزت و وقار پر، اگر کوئی آ کے ختم نبوت کے معنی کو بدلتا ہے، تب اعلیٰ حضرت اپنی کتاب
المبین ختم النبیین جزاء عدوا بے ابائی ختم النبوہ لکھ کر صحیح معنی کی ترجمانی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے اگر سرکار کی افضلیت پر حملہ ہوتا ہے، وہاں بھی چیخ چیخ کر کہتا ہے نبی افضل نہیں ہے معاذ اللہ، تب اعلیٰ حضرت کتاب لکھتے ہیں تجلی الیقین بأننا نبینا سید المرسلین، اور بتا دیتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ۔ آپ انشاءاللہ الرحمن گفتگو دھیان سے سنیں گے تو آپ کو جامع کوثر ملے گا۔ آپ اس پانی کے لیے اتنے پریشان نہ ہو، یہ پانی کیا ہے؟ یہ وہی پانی ہے جس کو شکست فاش اگر دینے والی ذات ہے تو کربلا میں امام علی مقام کی ذات ہے، اس لیے اتنے پریشان نہ ہوئیے، انشاءاللہ ہمیں کوثر کا جام لینا ہے۔ عرض کر رہا تھا امام اہل سنت کا کمال ہے، جب فتنہ رافضیت اپنا سر اٹھا رہا تھا امام اہل سنت نے کتاب لکھ دی رد الرفضہ۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر یہ مسئلہ بیان کر دیا، آج کے رافضی ہو کہ نیم رافضی ہو، علاج پہلے ہو چکا ہے، فتنہ آج سر اٹھا رہا ہے، حالانکہ پہلے بھی فتنہ تھا لیکن اتنا سر نہیں اٹھا رہا تھا۔ مگر یاد رکھنا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے زبردست علاج دیا ہے۔ تم جاؤ گے کہاں کہاں، ہر جگہ جاؤ گے، ہم تمہیں ہر جگہ شکست دیتے ہوئے انشاءاللہ نظر آئیں گے، اس لیے کہ آدمی وہاں سے ناکام ہوتا ہے اس اسپتال سے ریفر کیا جاتا ہے جہاں علاج نہیں ملتا ہے۔ امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں اگر کوئی بھی فتنہ پیش کیا جائے گا، امام احمد رضا خان کی بارگاہ کے فیض یافتہ یہ نہیں کہیں گے ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں۔ ہم نے کہا مجبوری اعلیٰ حضرت نے دی ہی نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں اختیار دیا ہے اور کہا ہے جیسا فتنہ پیدا ہو کتابیں لے کر کے جاؤ اور ان سب کی کلہی کھول دو اور دنیا والوں کو بتا دو کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آتا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ اللہ سلامت رکھے۔ توجہ فرمائیے گا، یہاں جب آئے ہو تو یہ سمجھ کے جاؤ سنیت کہتے کس کو ہے، سمجھنا ہے تاکہ کوئی میٹھا میٹھا دکھا کر کڑوا کڑوا پلانے کی کوشش نہ کرے، شہد دکھائے زہر پلائے یہ کام نہ ہو۔ توجہ فرمائیے گا، اور میں سند بھی اہل بیت سے اٹھا کر لا رہا ہوں۔ اہل منبر اگر صرف تھوڑی سی توجہ فرما رہے ہیں، بس اگر اپنے ہاتھ اٹھا کر کے تصدیق فرمائیں گے انشاءاللہ میرا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ حالانکہ مزید مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس دعائیں چاہیے کہ جس بارگاہ سے میں جڑا ہوں نا اس بارگاہ کو دیکھ کر میں کہتا ہوں انہوں نے بڑی بارگاہوں کو کہا تھا، میں ان کے لیے کہتا ہوں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے۔ توجہ فرمائیے گا، سنیت کہتے کس کو ہے؟ آؤ اس کو ہم خود سمجھ رہے ہیں اس بارگاہ سے اور اس اہل بیت کے پاکیزہ خاندان سے جن پر ہماری جانیں قربان ہے۔ ہم سے نہ کہو کہ ہم سادات کی تعظیم کیسے کریں، ہم جانتے ہیں اچھی طرح تعظیم کرنا، اگر تمہیں سیکھنا ہے تو ہم سے آ کے سیکھ لو۔ آؤ میں بتاتا ہوں، کتاب کا نام سنیے گا احیاء البیت بے فضائل اہل البیت، لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی ہے اور روایت کرنے والے امام حسن مجتبی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں حضرت امام حسن مجتبی جو حضرت علی کے لخت جگر ہے، امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، میرے نبی کے نواسے ہیں، جن کو سرکار نے حدیث میں کہا تھا الا ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ لفظ سید کا استعمال میرے نبی نے جس کے لیے کیا وہ امام حسن مجتبی ہے۔ انہوں نے ہی فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکل شیء اساس واساس الاسلام حب اصحاب النبی وحب اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ فرمائیے گا، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز کی بنیاد ہے۔ اسٹیج آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر اس کے پلر گر جائے سارے علماء نیچے آ جائیں گے، خدا نہ کرے، لا قدر اللہ ولا سمح اللہ تبارک و تعالی، لیکن آپ نے بنیاد کو سمجھ لیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے نبی نے محسوس چیز کے ذریعے معقول چیز کو سمجھاتے ہوئے فرمایا ہر چیز کی دو بنیادیں ہیں، اسلام کی پہلی بنیاد ہے حب اصحاب النبی، سرکار کے سارے
سارے صحابہ سے پیار کرنا. دوسری بنیاد کیا ہے؟ وہ اہل بیت ہی، مصطفیٰ کے سارے گھر والوں سے پیار کرنا. بلند آواز سے بولو. سنیت کی دو بنیادیں ہیں. پہلی بنیاد کیا ہے؟ مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے. دوسری بنیاد یہ ہے کہ مصطفیٰ کے گھر والوں سے پیار کرنا. اور میں پہلی بنیاد پر ہی گفتگو کرنے جا رہا ہوں. ذرا غور فرمائیے گا. آج کے دور میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، ان بریلویوں کو کیا ہو گیا؟ آج تک تو امیر معاویہ کا عرس نہیں مناتے تھے. ہم نے کہا عرس منایا جاتا ہے تقوی کی بنیاد پر، عرس منایا جاتا ہے پرہیزگاری کی بنیاد پر. ہمارے یہاں کسی عالم دین کا انتقال ہو جائے، 1 سال کے بعد برسی کے موقع پر عرس مناتے ہیں. ہم نے کہا کیوں منا رہے ہو؟ کہنے لگے عالم تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. میں نے کہا ان کے تقوی پر قرآن کی دلیل، ان کے تقوی پر حدیث مصطفیٰ، ان کے تقوی پر اجماع، سب کی زبان بند رہے گی. اس لیے کہ وہ کہیں گے ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. سرکار نے فرمایا ہے جس کو لوگ اچھا سمجھے وہ اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہوتا ہے. ہم اعلیٰ حضرت کا عرس اس لیے منا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت متقی تھے. ہم نے تاج الشریعہ کا عرس اس لیے منایا ہے اعلیٰ تاج الشریعہ متقی تھے. ہم نے کہا ان کے تقوی پر نہ قرآن کی آیت ہے، نہ حدیث مصطفیٰ ہے، نہ اجماع امت ہے، بلکہ ہماری قوم کے لوگوں نے ان کو متقی سمجھا ہے. اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری پر ان کی ساری زندگی اطال ہے، دلالت کر رہی ہے. اب یہ ایک جملہ دے رہا ہوں. ارے بھیا جب کسی کے تقوی پرہیزگاری کو دنیا کا مسلمان بیان کرے تم اس کا عرس مناتے ہو. امیر معاویہ تو وہ ہے جن کے تقوی پر قرآن گواہی دے رہا ہے. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. قرآن کہتا ہے اللہ نے سارے صحابہ کے لیے تقوی، کلمہ تقوی کو یعنی پرہیزگاری کو لازم کر دیا ہے. سارے صحابہ متقی بھی تھے اور اس کے حقدار بھی تھے. آج کے دور میں اگر کوئی متقی عالم انتقال کرتا ہے اس کا عرس منایا جائے، اس لیے کہ دنیا دار اس کے تقوی پر، پرہیزگاری پر گواہی دے رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں امیر معاویہ کا عرس کیوں نہیں منائیں گے؟ ان کے تقوی پر اللہ کا مقدس قرآن گواہی دے رہا ہے. اب ذرا غور فرمائیے گا. میں آگے بڑھتا ہوں. میرے نبی علیہ السلام کے دیوانوں، آج کے دور میں چاہے نام کیسے بھی رکھ لیے جائے. ابھی علامہ شکیل صاحب قبلہ نے ایک نام لیا تھا مولائیت کا، حالانکہ وہ ہے کیا؟ نام نہاد مولائیت ہے. سچے مولائی تو ہم ہیں. ہم نے حضرت مولائے کائنات کو دل سے مانا ہے. یہی فرقہ نام نہاد فرقہ مولائیت. آج نام چاہے کتنے بھی بدل لیے جائے لیکن ہم کو تو ہر لباس میں آتے ہو تم نظر. دھوکہ وہ کھائے تم کو جو پہچانتا نہ ہو. یاد رکھیے گا دور حاضر میں کوئی جماعت حق پر نہیں ہے. اگر ہے تو اہل سنت والجماعت ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں کہوں گا الملل والنحل کا مطالعہ کیجیے. عبد الکریم سجستانی کو پڑھیے. انہوں نے حدیث کو ذکر فرمایا. کون سی حدیث؟ ستفترق امتی والی. اس کے بعد سرکار علیہ السلام کا یہ قول بھی ذکر کیا. میرے نبی سے پوچھا گیا من الناجیہ، سرکار کامیاب ہونے والی جماعت کون سی ہے؟ تب میرے نبی نے فرمایا اہل السنت والجماعہ. ہم تو رجسٹرڈ کامیاب ہے اور ہمارے نام کو سرکار علیہ السلام نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے، جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اب آگے بڑھے. میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا محرم راز فرمایا ہے. تطہیر الجنان واللسان عن سلب معاویہ ابن ابی سفیان. علامہ ابن حجر حیتمی شافعی مکی جنہوں نے عرب کی سرزمین پر شان امیر معاویہ پہ زبردست لکھا ہے. کبھی السوائق المحرقہ لکھی ہے، کبھی تطہیر الجنان لکھی ہے. اسی میں ایک حدیث تحریر فرمائی. میرے نبی نے ارشاد فرمایا سنو ارحم امتی بے امتی ابو بکر. فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق اکبر ہے. اہل علم کی محبت کے ساتھ توجہ، ذرا بلند آواز سے بول دیجیے سبحان اللہ. ارحم امتی بے امتی ابو بکر. فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے. اس کے آگے فرمایا واقواہم فی دین اللہ عمر. اور دین میں سب سے زیادہ مضبوط اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے. اس کے آگے فرمایا واشدہم حیاء عثمان. فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان ہے. واقضاہم علی بن ابی طالب. اور فرمایا فیصلہ کرنے میں، منصب قضا پر فائز ہونے میں، ججمنٹ دینے میں اگر کوئی ذات ہے تو علی کی ہے. آگے فرمایا لکل نبی حواری. ہر
नबी के कुछ करीबी होते हैं, वह हवारियो तलहा तो व जुबैर, फरमाया मेरे हवारी तलहा और जुबैर है। अगला जुमला सुनिएगा, फरमाया वही सुमा काना साद इब्न अबी वक्कास कान अल हक़ माहू, जहां साद इब्न अबी वक्कास जाते हैं हक भी उनके साथ चला जाता है। वह सईद इब्न ज़ैद अहदुल अशरती मिन अहिब्बाइर रहमान, और फरमाया सईद इब्न ज़ैद जो अशराए मुबश्शरा में है का ये 10 में से एक है, और इनका कमाल ये है ये अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। वह अब्दुर्रहमान इब्न औफ बिन तुजारिर रहमान, अब्दुर्रहमान इब्न औफ वो है जिन्होंने अल्लाह से तिजारत की है। और आगे फरमाया वह अबू उबैदा इब्न जर्राही, फरमाया सुनो अमीनुल्लाहि व अमीनु रसूलिही, कहा कि वो अल्लाह के भी रसूल हैं। कौन? अबू उबैदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन है। कौन? अबू उबैदा इब्न जर्राह, और कहा कि वो खुदा के भी अमीन है। उसके आगे मेरे नबी ने जो जुमला इरशाद फरमाया, तारीख 7 जुमला है, सुन लियो, इस उर्स से लेकर के जाना। मेरे नबी फरमाते हैं वह साहिबो सिर्री मुआविया इब्न अबी सुफियान, और मेरे महरम राज का नाम जिसने मेरे राज को सीने में छुपाया है उसको जमाना अमीर माही। अगला जुमला फरमाया फमन अहब्बहुम, मैं कहता हूं अरे फिरकाए नाम निहाद फिरकाए मौलाइयत, जरा अंधे होकर के किताबों को ना पढ़ो और ये राजियों की गिरियोसारी को